الحبيب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات عشق محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتئب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
حبيب الله اسمع قال إن الناس في بحر وقت مغرق وهزي بنا سهل لنا إشكالنا قلت حيلتي حتى وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله إمدادكم أزواجكم آدابكم درد الدنيا شادكم يا وسع دستگیر غضب الشیء فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل لا رحمہ حضرات دل پر جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پارہ نمبر 27 سورہ حدید پارہ نمبر 27 سورہ حدید اللہ عز و جل فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینہ اے میرے بندو جان لو اعلموا یہ امر کا صیغہ ہے علم یعلم اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی کھیل لہو تماشا زینہ صرف خوبصورتی ہے کیا پتا چلا اللہ عز و جل اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے جس دنیا کے اندر تم سانسیں لے رہے ہو رہتی دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان روز روشن کی طرح آیا ظاہر ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل ایک تماشا اور خوبصورتی ہے کھیل تماشا خوبصورتی سے اس کو کیوں تشبیہ دی گئی دنیا کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہوگا جب میچ ہوتا ہے تو 20 اوور کا میچ ہوتا ہے کتنے اوور کا 20 اوور یہ کھیل ہے 20 اوور کا جب میچ ہو تو 20 اوور یہ کھیلیں گے 20 اوور یہ کھیلیں گے دونوں ٹیمیں 20 اوور کھیلیں گی فیصلہ ہوگا 40 اوور کے اندر کھیل ختم یا اگر 50-50 اوور کا کھیل ہے تو 50 اوور یہ کھیلیں گے 50 اوور یہ کھیل اگر کسی کھیل کو بھی لے لیا اس کے اندر اگر ایک نے 5 گول کیے ہیں تو دوسرے کو 6 گول کرنے پڑیں گے تب اس کو جیتا ہوا تصور کیا جائے گا فٹ بال ہاکی وغیرہ کوئی بھی تو کھیل کی ایک مدت ہے ایک اس کا وقت ہے اس وقت کے اندر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تمہیں تنبیہ فرماتا ہوں دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے 40 50 60 100 سال 120 آخر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا کھیل کا ایک میدان ہے یہ دنیا جتنا تمہارا دل کرتا ہے دنیا کے کھیل میں مصروف رہو اور جتنا تمہارا جی کرتا ہے میرے طرف راغب رہو میری فرمانبرداری کرتے رہو لیکن پھر بھی یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈگڈگی بجاتے ہوئے ایک بندر کو نچانے کے لیے آدمی آتا ہے تماشا لگاتا ہے گلی کے اندر جب وہ تماشا لگاتا ہے تو اس تماشے کی جو مدت ہے اس کا جو وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد اپنے پیسوں کو سامان کو سمیٹ کے دوسری گلی میں جائے گا تیسری گلی میں جائے گا
بچے اس کے پیچھے پیچھے خوب شور کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، وہ اپنی بندر کو طرح طرح کے تماشے دکھانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف اس کی توجہ چاہتا ہے تاکہ یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بندر کتے کا اور بکری کا تماشا دیکھے اور اس تماشے کو دیکھ کر یہ بڑے محفوظ ہوں اور اپنے جیب سے پیسے نکالے اور مجھے دے۔ یہ تماشا کھیل سے تماشے کی مدت جو ہے، یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ زینت، خوبصورتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورتی کہاں تک رہتی ہے، عورت ہو یا مرد، اس کی ایک لمٹ ہے اس کی خوبصورتی کی۔ بچپن میں تو منہ بھی خراب، اس کا مطلب کہ انداز بھی خراب، کبھی کہیں کھیلے گا، اس کا اس کی ایک عمر شروع ہوگی۔ اس عمر کے دوران وہ اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنے کپڑوں کی طرف دھیان دے گا۔ جب دھیان دے گا تو اس کی مدت جو ہے 20 سال لگا لے گا۔ 20 سال کے بعد چہرہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں اندر جانا شروع ہو جائیں گی، وہ جو خوبصورت اور بڑا چہرہ ملائم قسم کا تھا اس میں جھڑیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، تماشا اور خوبصورتی ہے۔ کہیں اس خوبصورتی سے، اس کے کھیل تماشے میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو بھول نہ جانا۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ جو بندہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے، تمام برائیوں میں ملوث وہی ہے۔ تو آپ کہیں گے جی ایک 5 وقت کا نمازی، صوم و صلات کا پابند بھی تو دنیا سے محبت کرتا ہے، کماتا ہے دنیا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائی، ہمارا مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ ایک آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین سے محبت نہ کرتا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دین کو چھوڑنا، یہ ہر برائی کی بنیاد ہے۔ اب اس انسان نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کے خوف کو ایک طرف رکھ کر شرابیں پینا شروع کی، زانی بنا، لوگوں کے بالوں پر دبانا اس کو شروع کر دیا، حرام کمائی کا ذریعہ اختیار کیا، سود، رشوت اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم اس نے شروع کیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دین سے محبت کرنے والا، آخرت سے محبت کرنے والا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پینے کی سزا کیا رکھی ہے؟ یہ نہیں معلوم کہ زانی کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ نہیں معلوم کہ سود خور اور حرام روزی کمانے والا کا انجام مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کے مالوں پہ ناجائز قبضہ کرنا اور ان کے مالوں کو دبانا، اس بارے میں ہمیں نہیں معلوم قیامت کے دن اس کا عذاب کیسا ہوگا۔ پتہ یہ چلا یہ تمام برائیاں یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں۔ آخرت کو تو یہ اکثر بھولا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں گم ہے، نہ دین کو کچھ سمجھتا ہے، نہ اللہ کو، نہ اس کے حبیب کو، اور یہی برائی کی بنیاد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اے میرے امتیوں، اللہ کے بندو، جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے محنت کرو، اور جتنا قبر و آخرت کا عرصہ ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری کرو۔ بڑے واضح الفاظ ہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ ہم باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد چلو جائے۔ یہ کام ہم ہفتے کو بھی کر سکتے تھے، اتوار کو بھی کر سکتے تھے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم بولتے جمعے کو کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟ سید الایام، دنوں کا سردار، غریبوں کا حج، تاکہ لوگ جب غفیر جمع ہو ان کو کچھ دین کی باتیں سکھائی جائیں، دین کی باتیں سمجھائی جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا قبر و آخرت کا عرصہ ہے۔ ہماری دوڑ تو صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اتنی کمائی ہے تو گزارا نہیں ہو رہا، اوور ڈر لگاؤ۔ بھائی بندہ مر بھی تو جاتا ہے، پیچھے بچے پلتے ہیں یا نہیں پلتے؟ بھوکے مر جاتے نہیں، بھوکے نہیں مرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک بھی ہے، اللہ خیر الرازقین بھی ہے۔ یتیموں کے بچے پل رہے ہیں، جن کے باپ جوانی میں چلے گئے 3-4 بچے، آج بھی وہ کھانا کھا کے رات کو سوتے ہیں۔ تمہیں ان کی فکر پڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پوری کائنات جہاں جہاں مخلوق رہتے ہیں اللہ عز و جل کو تو اس کی بھی فکر ہے۔ تمہیں اپنے صرف 4 بچوں کی فکر ہے اور 3 کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، بس دنیا کے پیچھے پڑ گیا، یکسر آخرت کو بھول کے بیٹھا ہے۔ بھائی کسی طرح کمائی کر لو، میرے بچے پڑھ لے کر بڑے آدمی بن جائیں۔ یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو باپ کو کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، ہمیں سمجھاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اور آپ نے اپنے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے گا کہ بندہ جب تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑا تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو ہی پڑ جاتا ہے، انہی کو ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی اگر ان کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو جی بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے جسم اور اس کے دماغ کی طرف اب تو مطلب کہ اشارے کرنا کہ تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا، تم تو سڑک، تمہاری عمر تو اس مرحلے میں پہنچی ہے۔ کچھ بھی نہ کرو، کم از کم جو بھی ماں کہے اچھا ہے، نہ کرو بعد میں اپنی مرضی کر لینا، دل تو نہ دکھاؤ۔ باپ بھی جو کہے اچھا ہے، نماز پڑھو، ٹھیک ہے باجی۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں جو کچھ کسی کے ساتھ سلوک کرو گے تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا۔ جس نے اپنے والدین کو دنیا میں رہتے ہوئے ستایا، انہی کی اولاد نے ان کو تڑپایا، چھوڑا انہی کو اولاد نے بھی نہیں، کسی طریقے سے بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، آخرت اور دنیا اور آخرت کو تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا مطلب کہ فضیلت ہے دنیا و آخرت کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی ایسی مثال دی، اگر انسان ان باتوں پر غور کرے تو واقعی یہ دنیا تو بالکل تھوڑی قلیل۔ فرمایا جب تم کسی سمندر کے قریب چلے جاؤ، وہاں پہ کلی ڈال دو، سمندر کے اندر ہاتھ ڈال دو، پورا بازو ہی ڈال دو، جب اس کو سمندر سے نکالو یا کسی دریا میں اس کو ڈال کے نکالو، تمہارے ہاتھ کے ساتھ پورے بازو کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوا ہے یہ دنیا ہے، پورا سمندر آخرت ہے۔ یہ مثال میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو دی۔ میرے صحابہ کہیں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھنا، سب کچھ تو ابھی آخرت میں باقی ہے،
دنیا تو یہ قلیل ہے، تمہارے ہاتھوں میں انگلی کے اندر جتنا پانی لگا یہ دنیا ہے۔ کہیں اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑی فضیلت والی آخرت جو ہے اس کو داؤ پہ نہ لگا دینا۔ لیکن اس نادان انسان کی تو بڑھ دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے حصول میں ہی، دنیا کماؤ، نام پیدا کرو، بلڈنگیں اور دکانیں بناؤ، حج کرو تو لوگ حاجی صاحب کہیں، اور اگر کسی کی مدد بھی کرو تو کسی ایسے طریقے کے ساتھ چار آدمی دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، حاجی صاحب یہ فلاں صاحب اس کی امداد کر رہے ہیں، اس کو راشن اور زکات وغیرہ دے رہے ہیں، اس غریب کی خوب دل آزاری کر کے اس کو دی جاتی، پیسے دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جب کسی کو تم خیرات و صدقات دو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ دے رہا۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو دکھانے کے لیے تم نے کچھ دیا ہے تو قیامت کے دن اجر بھی اسے لے لینا، تمہیں پتہ چلے گا اجر کون دیتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، پوری دنیا چند قطرے پانی کی مثال ہے حدیث کے مطابق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن یا دنیا کے اندر مفلس کون ہے؟ مفلس، غریب، نادار کون ہے؟ تم غریب اور نادار اور مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو غریب ہو، مفلس یعنی ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو دو وقت کی ایک وقت کی روٹی کھانے کھلانے میں مطلب کہ محتاج ہو، غریب و نادار کو ہم کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری نگاہ میں غریب اور نادار وہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں غریب اور نادار وہ ہے کہ جب دنیا میں اس انداز کے جائے، اس انداز سے جائے کہ اس کے ساتھ خیرات و صدقات بھی ہو، اس کے ساتھ نماز بھی ہو، روزے بھی ہو، خوب دنیا میں اس نے مال و متاع خرچ کیا ہو، لیکن کسی کا مال بھی دبایا ہو، کسی پر ظلم بھی کیا ہو، کسی کو ڈانٹا بھی ہو، کسی کو مارا بھی ہو، طرح طرح کے مظالم کر کے یہ جب دنیا سے جائے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کی نیکیاں بھی پہاڑ جتنی لائی جائیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غریب نادار جس پر مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرے یا اللہ عز و جل یہ دنیا سے جو آیا ہے اتنی نیکیاں کما کما کے، لیکن اس کی طرف میرا فلاں حق بنتا ہے، یہ ظلم اس نے میرے اوپر کیا۔ ایک کھڑا ہوگا، اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نادان کی تمام نیکیاں جو پہاڑ جتنے ساتھ لے کر آیا تھا، مظلوموں کو دے دے کر تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ غریب مفلس ہو کر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، لیکن حقدار اور بھی باقی ہوں گے۔ لوگوں سن لو کہ آج لوگوں پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، ورنہ اس وقت دینا بہت مشکل پڑ جائے گا۔ آج دنیا میں یہ کر لو جو بھی ہو سکتا ہے، کسی طریقے کے ساتھ نہ شرم کرو ان لوگوں سے، نہ کرو لوگوں پر ظلم، کسی سے ایک تھپڑ کھا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیامت کے دن جو تم نے تھپڑ مارا ہے کسی کو، کسی کا مال دبایا ہے، اس کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے دار مظلوم لوگ ابھی باقی ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بعد تو نیکیاں بچی نہیں، اب جو دعوے دار ہے، جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، اس کے گناہ اس پر ڈال دو۔
جب اس وقت اس کے اوپر گناہ ڈالے جا رہے ہوں گے تو اس کا کیا کتنا غریب اور مفلس ہوگا وہ بندہ. آج کسی کا مال دبا کے، کسی کی جائیداد اور پیسے دبا کے کوئی نہ سمجھے میں امیر ہو گیا ہوں اور آج میرا ٹائکا ہے، میں افسروں کے بنا پہ دیگر معاملات پہ اثر و سوگ رکھتا ہوں، کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. تیری روح نکلنے کی دیر ہے. تمام حساب و کتاب جب تمہیں قبر کے اندر اتارا جائے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر تمہیں پتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر. محترم اسلامی بھائیوں، غریب اور مفلس وہ نہیں جو مجھ جیسا 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی تڑپتا. غریب اور مفلس چاہے امیر ترین کروڑ اربوں پتی ہو لیکن لوگوں پر ظلم کرتا ہو، لوگوں کا مال دباتا ہو، وہ غریب اور مفلس ہے. آپ اگر زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کرتے، مظلوم بن کر زندگی گزارے تو آپ خوش نصیب ہیں. چند سالہ زندگی ہے، یہ گزر ہی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کے نامات. یہ دنیا کھیتی ہے، اس کے اندر اچھا بیج جو ہے وہ بول، بیج اچھا ہوگا تو انشاءاللہ فصل بھی اچھی ہوگی. اگر آپ ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو پھر اس کا حساب و کتاب بڑا مشکل ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے، ایک طرف جنات ہے، ایک طرف انسان ہے، اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تخت پہ آپ جا رہے. ایک عابر زاہد نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہی دی ہوئی ہے. سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، سلیمان علیہ السلام کی یہ جو بادشاہی ہے یہ چند سالوں کے لیے ہے، صرف دنیا تک محدود ہے، اور میری روح میرے جسم میں جب تک ہے تب تک یہ بادشاہی ہے. جو بھی میرے جسم سے روح نکلے گی اس وقت بادشاہی ختم. لیکن تیری زبان سے نکلا ہوا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ قیامت تک تیرے کام آئے گا. اور جب محشر کے میدان میں تجھے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی تیرا یہ سبحان اللہ کہنا تیرے کام آئے گا. سلیمان علیہ السلام کی یہ بادشاہی قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی. یہ تو صرف دنیا کی فراوانی کو دیکھ کے کہیں آپ کا دل چھوٹا نہ ہو جائے کہ یار یہ تو سب کچھ اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. یاد رکھنا قبر سب کی ایک طرح کی ہوتی ہے. ہیرے جواہرات کسی امیر کے قبر میں نہیں رکھے جاتے، یا رکھے جاتے، یا کوئی امیر کا کفن جو ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے اور غریب کا کفن اور طرح سے ہوتا ہے. اس کے قبر میں بیڈ رکھا جاتا ہے، بڑے مخمل اور ریشم کے کپڑے رکھے جاتے ہیں. نہیں، وہی قبرستان ہے، جتنی قبر اس کی ہے اتنی قبر ہماری ہے. ایک غریب کی بھی وہی قبر ہے اور ایک امیر کی بھی وہی قبر ہے. ایک درویش کو دیکھا گیا کہ وہ بازار میں نکلا لوگوں کو بلا رہا، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. تو لوگ کون مانتا ہے؟ ایک دن پھر دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے. قبروں کو دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، اس بندے نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ میں تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا تھا، بازار میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا، دین کی طرف بلا رہا تھا، اور اب قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر افسوس کر رہا. اس طرح ہاتھ کو اٹھا کے تو وہ بندہ کہنے لگا، وہ درویش، ہر درویش ایک طرح سے نہیں ہوتا. پچھلے جو میں نے بتایا تھا خدا را پہچاننے کی کوشش کریں. آپ کو 500 اور 1000 کے نوٹ کا فرق اگر معلوم ہے تو یہ پتا ہونا چاہیے کون سا درویش اور کون سا ڈبہ پیر ہے. ان ڈبہ پیروں کے پاس جا کر اپنے آپ کو برباد نہ کرے، دولت بھی برباد، ایمان بھی برباد. بہرحال جب اس نے پوچھ لیا اس سے، وہ کہنے لگا کل میں بازار میں پھر رہا تھا تو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے، نہیں آ رہے تھے دین کی طرف، نہیں آ رہے تھے مسجدوں کی طرف. تو آج جب یہ مر کے اس
مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں. اب میں یہ تو مان رہے ہیں, اب میں عرض کرتا ہوں یا اللہ مان جا, معاف کر دے. اب اللہ نہیں مان رہا. پہلے یہ بندے نہیں مانتے تھے, نہیں آتے تھے اللہ عز و جل کے دین کی طرف. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مان رہا, تو آج اللہ مان رہا, وہ بلا رہا ہے, بار بار بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. آج ہمیں آنا پڑے گا, ورنہ مرنے کے بعد کون نہیں مانتا. بندہ تو تب ماننا شروع کر دیتا ہے جب اس کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت کا کیا فائدہ جب صحت سلامت ہے, ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے, جوانی بھی ہے, تمہارے پاس وقت بھی ہے. اس وقت اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو. کئی گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے, یہ محلے سے بھی ٹویل کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا تو تاش کھیل کر بیٹھے ہوتے ہیں. نادانو, کیا تمہارے پاس اتنا کی وقت نہیں ہے کہ تم جو تاش میں زندگی برباد کر رہے ہو درود و سلام بھی پڑھو, ذکر و اذکار ہی کر لو. جب میں اپنے محلے میں جاتا ہوں تو وہاں بھی ایک حمام کے باہر, یقین جانو عمر رسیدہ 50-55 سال, پتہ نہیں کون سی عمر ان کو چاہیے کہ اس عمر میں یہ ہدایت حاصل کرے. بھئی 55 سال کے بندے کو ہم کیا سمجھائیں؟ تو 10 سال کا بندہ بچہ ہو, ہم ان کو سمجھائیں آؤ یار دین کی طرف, بیٹا نماز پڑھنی چاہیے, اس کو کوئی سستی بھی کرے. اب 55 سال بال سفید ہو گئے, بال سفید ہو گئے, اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ تاش کی گڈی لے کر تاش کھیلتا رہتا. نماز اذان کا وقت ہے, یقین جانو اذان کے لیے ان کو خیال نہیں ہوتا اذان ہو رہی ہے, پھر بھی کھیل رہے ہوتے. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, اس زندگی کو غنیمت جان کر اس کے اندر کچھ آخرت کے لیے جمع کر لیں, ورنہ ایسے وقت کسی بوڑھے آدمی سے ہی مجھ سے ہی پوچھ لیں کہ 10 سال پہلے میں نماز کس طرح پڑھتا تھا, اب کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. یا کسی 50 سال 60 سال کے بوڑھے سے پوچھ لیں, بابا جی بتاؤ جب رکوع کرتے ہوتے, سلام سجدے کرتے ہو, اس وقت تو کیا عالم ہوتا ہے. پھر بتائے گا وہ کیا بتائے, کوئی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے. اب ان سے رکوع سجود نہیں ہوتے. تمہارے پاس تو زور بھی ہے, تمہارے پاس تو صحت بھی ہے, اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, اللہ کی طرف نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بتانا ہمارا کام تھا, عمل کرنا تمہارا کام ہے. ہاتھ سے پکڑ کے کوئی شیطان بھی ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں بے نمازی نہیں بنا سکتا. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے. کیا کبھی کسی نے شیطان کو دیکھا وہ ہاتھ سے پکڑ کے مسجد سے باہر لے جا رہا ہو تو نماز نہ پڑھ؟ نہیں, وہ تو تمہارے گھر میں, تمہاری فیکٹری میں, تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کیا کرنا نماز پڑھنے کے لیے, کیا اوپر نیچے کیا ہو تمہیں حاصل ہوگا, پیسے کماؤ, کام پہ لگے رہو. تو بہرحال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے قبر آخرت کی تیاری کی خوب توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب